لاپتہ افراد کے کیس میں آج اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے اور اہم ہدایات جاری کی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ نے اٹارنی جنرل مسرور عثمان اعوان کے سماعت کے دوران ہدایت کی کہ حکومت پاکستان یہ لکھ کر دے کہ مزید کسی کو غیر قانونی طور پر لاپتہ نہیں کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے آج کیس کی سماعت شروع کی تو درخواست گزار اعتزاز احسن کے وکیل شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے اپنے دلائل میں فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس قاضی فائصہ نے شعیب شاہین کو فیض آباد دھرنا کیس فیصلے کا پیراگراف نمبر 53 پڑھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ فیض آباد دھرنا فیصلے کا وہ حصہ بتائیں جو بلوچ دھرنے کے شرکا پر لاگو ہوتا ہے۔ حیران ہوں کہ آپ فیض آباد دھرنا فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اس میں ریلیونٹ ہے وہ جو ابھی لوگوں کو ہٹایا گیا ہے یہاں سے جو کر رہے تھے وہ پروٹیسٹ، پیراگراف 2 پڑھیے پیراگراف 53 کا۔ آئی ایم سرپرائز یو آر سائٹنگ دس کیس۔ میں تو ہمیشہ سے اس کی میں نے جی سر ہم تو پہلے دن سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر ہر ادارہ اپنے ودن دی ڈومین آف کانسٹیٹیوشن کام کرتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یا جناب کے پاس آ رہے ہیں۔ شعیب شاہین نے عمران ریاض خان سے متعلق کہا کہ اگر عدالت انہیں سیکیورٹی دے تو وہ آنے پر تیار ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے صحافی متی اللہ جان کی مثال دی اور ریمارکس دیے کہ کل تو آپ متی اللہ جان کا نام نہیں لے رہے تھے، آج ان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ متی اللہ جان واقعے کی ویڈیو ریکارڈ ہو گئی تھی جس وجہ سے انہیں رہا کرنا پڑا۔ ابصار عالم نے ہمت پکڑی اور عدالت میں خود آ کر بات کی۔ کل تو آپ متی اللہ جان والا کیس نہیں بتا رہے تھے، آج آپ ججمنٹ سائٹ کر رہے ہیں۔ میں تو بتانا چاہ رہا تھا وہاں تک پہنچا نہیں تھا کہ حکومت میں کون تھا، پہنچا نہیں تھا وہاں تک۔ دوسری بات ہے کہ میں نے کہا یہ ذمہ داری پھر آپ حکومت جس کی تھی انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، ان کی ذمہ داری ان کی شاید انٹرونشن سے ہی یہ جلدی باہر آئے ہوں، ورنہ تو دیکھیں نا سر باقی لوگ 4.5 مہینے بعد عمران ریاض باہر آیا۔ نہیں، آپ کا غلط فہمی ہے۔ آنریبل کورٹ کی بھی انٹرونشن تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نو، یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ کچھ فہمی تو ہو سکتی ہے، غلط فہمی شاید نہیں۔ آپ سننے ہی ہیں تو بتا دیں گے آپ کو۔ آپ بہتر جانتے ہیں۔ نہیں، ہم بہتر نہیں جانتے۔ یہ غلط فہمی یا خوش فہمی یا جو بھی بات ہے یہ ہو گئی تھی ریکارڈ، کیمرہ لگا ہوا تھا۔ کیمرہ لگا ہوا تھا جی، اس کا ریفرنس ہے جی۔ شاید کچھ اور نتیجہ نہ نکلتا۔ وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں یو کاٹ وتھ یور ہینڈ ان دا کوکی جار، تو آپ وہ پھنس گئے تھے۔ سر عمران ریاض والے کیس میں بھی فوٹیج لگا ہوا تھا۔ پلیز ڈونٹ ٹیک دا کریڈٹ۔ 2 منٹ کا کیس یہ سالو ہوتا تھا 2 منٹ میں۔ نہیں، دیکھیے یا تو ڈر لگے یا حکومت چلا لیں یا پھر بس ایشو کر لیں۔ ہر چیزیں ہمارے پہ آپ ڈال دیتے ہیں کورٹوں پہ۔ یہ کیس 2 منٹ کا سالو کرنے کا کیس تھا۔ اچھا تم نے اٹھا لیا سب کے سامنے، دنیا نے دیکھ لیا، نہیں بندے کو چھوڑ دو۔ یہ وجہ تھی، آپ کا کوئی انٹرونشن نہیں تھا۔ بعد میں بڑی بڑی لوگ آ کے تقریریں کر لیتے ہیں نا، جب جن کا وقت ہوتا ہے نا اس وقت کر کے دکھائیں۔ عمران ریاض نے کل فون کیا، اس نے کہا جی آنریبل سپریم کورٹ مجھے اگر بلائے گی، سیکیورٹی دے گی تو میں حاضر ہوں گا، میں سارے فیکٹس جناب کو پیش کروں گا۔ بہرحال میں نے ان کا پیغام صرف اس حد تک، اس کا خود فون آیا تھا، میں نے وہ جناب کو پہنچا دیا۔ آپ نے یہ پلیٹ فارم آپ پھر پولیٹیکلی استعمال کرنا شروع، یہ سن لیجئے۔ ابصار عالم صاحب تھے، وہ میڈیا پہ بات کر رہے تھے، ہم نے کہا ہمارے سامنے آ کے بات کریں۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، وہ آئے سامنے بات کی۔ بالکل کیوں؟ ہم کیا ریڈ کارپٹ پہ چھائیں گے کسی کے لیے؟ اگر مجھے عدالت بلائے گی، کمال ہے، آپ ان کا نام استعمال کر رہے ہیں، ہم تو ان کو نہ بلانا چاہتے ہیں نہ ان کا نام استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا کوئی فوج کھڑی ہے جو ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے؟ ایسے کیسے باہر جاتے ہیں؟ ان کو ابھی بھی پروٹیکشن ملی ہوئی ہے کیا؟ جو اس کا ظاہر ہے اتنی پروٹیکشن نہیں ہوگی۔ پھر باہر جائے گا یا تو آ کے اسٹیٹمنٹ دے دے گا شاید وہ۔ بہرحال میں اس پہ مزید کمنٹ نہ ہی کروں تو بہتر ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ جس ایک بندے کا مجھے کال آئی میں نے آپ کو انفارم کر دیا، کسی نے مجھے فردر کال نہیں کی۔ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں کہ ہم جی فلاں جگہ گئے، آپ جا کے اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہے ڈیفینیٹلی۔ وہ خود کیوں نہیں کہتے؟ اتنے بڑے خود انہوں نے کہا تو ہے لیکن شاید اس قابل نہ ہوں کہ وہ بات نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے کیا یہ لوگ؟ جب الیکشن ہوا تھا، جب ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا کیس تھا تو وہ تو آگے کورٹ، جب دھرنا کیس تھا تو وہ تو آگے۔ اب آپ ان کے اسپوکسمن کدھر سے بن گئے ہیں؟ اسے پرسنز میں شامل کیا جائے گا تو ہم جناب کے سامنے ایک عرضداشت تو پیش کریں گے نا۔ ڈیٹیلز تو وہی دیں گے نا انسیڈنٹ کی، ابھی تک تو کچھ نہیں پتا۔ آپ بھی جو بتا رہے ہیں آپ کو ایکچوئل فیکٹس تو نہیں پتا۔ بنانا چاہ رہے ہیں پھر ہم نہیں اجازت دیں گے آپ کو۔ اس کے بعد 3 رکنی بینچ نے لاپتہ افراد کیس میں درخواست گزار آمنہ مسعود ججوا کو سنا اور پھر اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ
کہ ہمیں حکومت پاکستان لکھ کر دے کہ مزید کسی کو غیر قانونی طور پر لاپتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایلیگیشن آپ کا کیا ہے؟ ریزن کیا تھا؟ وائی یو تھنک اسٹیٹ واز انوالوڈ؟ آپ کا یہ کیس کمیشن میں چل رہا ہے، یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کا جو کمیشن ہے، آپ نے کوئی کمیشن نے 2013 میں اس کو ڈسپوز آف کر دیا تھا۔ کیا اس کا کیا آرڈر کیا کیا انہوں نے؟ تو انہوں نے تو ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ آپ کس کو سسپیکٹ کرتی ہے؟ مطلب لاسٹ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن؟ جو ایویڈنسز ہمیں ملے تھے جو کہ ریلیز پرسنز کی طرف سے تھے، تو انہوں نے تو یہی بتایا تھا کہ وہ ISI کی کسٹڈی میں تھے۔ 2005 سے لے کے 2018 تک تقریباً میں نے 749 CMs ڈالی ہیں HRC 965 میں۔ 8-10 لوگوں کی جو JIT بنتی ہے، کبھی آپ پیش ہوئی ہیں JIT میں؟ بے شمار دفعہ پیش ہوئی ہوں۔ ڈیڈ ڈکلیئر ہوئے ہیں تو وہ کیا ریزنز تھیں اس کی؟ ان کا تو یہی کہا ہے کہ وہ وزیرستان میں ان کو جو ہے طالبان نے اور اس طرح کی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے مار دیا۔ فیصل فراز کریں کیا بتائیں نا، اب آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ کچھ ہم مدد آپ کی کر سکیں۔ آپ نے کہا آپ کا تو کنیکشن بھی ہے آرمی سے۔ جی، فادر ان لا آپ کا کیا کنیکشن ہے آرمی سے؟ my father in law is a colonel retired. Actually he will also be very concerned about his son. Of course, and for this matter he met the President کیا ملا ان کو؟ کیا پرویز مشرف سے انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے ISI کے جو DGs تھے ان سے ملاقات کیا؟ ان کو بلا بتایا کیا تو انہوں نے ان کو یہی آدمی ہے، ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے یا نہیں؟ ہمارے ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہمیشہ ان کو ملی کہ ہم ابھی have no interest in your son. Concerned ministries would be Ministry of Interior and Ministry of Defence. She's alleging it against Pervez Musharraf, so that comes Ministry of Defence. He was president at that time. Ministry of Defence. Chief of Army Staff as well. So yes. Are you prepared to make a statement on behalf of the federal government that you will not pick up anyone illegally without due process of law? Absolutely, sir. We want it in writing. It should not be a section officer. No, it is. We want the highest level of people giving the statement. لاپتہ افراد کمیشن کے کام اور کارکردگی سے متعلق چیف جسٹس نے پوچھا کہ لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ کون ہیں اور ان کی کتنی عمر ہے اور کمیشن کے اراکین تنخواہ کیوں لے رہے ہیں۔ کمیشن جو تھا مسنگ پرسنز کا، یہ وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے سر، ہے۔ کون ہیڈ کر رہا ہے؟ It is being headed by Justice retired Javed Iqbal. How old is he now? He should be now what, 77, 78. والنٹری ہے یا ان کو تنخواہ ملتی ہے؟ سر ہاں تنخواہ ملتی ہے سر، 4 ہو گئے جی بالکل۔ Are they paid or is voluntary work? سر پے ہوتا ہے سر، پے کرتے ہیں سر۔ اب جو ہائی کورٹ کے ججز ریٹائر ہیں ان کو ہائی کورٹ کا پیکج جو ہوتا ہے وہ ملتے ہیں۔ اچھا، تو وہ تو ان کو پینشن ملتی ہے ویسے ہی۔ پینشن تو لیتا ہے نا سر۔ نہیں تو جو سپریم کورٹ کے ریٹائر ہیں ان کو سپریم کورٹ کی تنخواہ ہے، جو ہائی کورٹ سے ریٹائر ہے ان کو ہائی کورٹ کی تنخواہ ہے، یہی ہے۔ ان کو کیوں ملتی ہے تنخواہ؟ پینشن کے علاوہ کیوں کیا جواب ہے؟ نہیں مطلب سمجھ نہیں آ رہی بات۔ جی یہ اٹارنی جنرل صاحب سے ان کا پیکج تو وہی ہوتا ہے نا جو وہ لاسٹ سروس کر رہے ہوتے ہیں۔ سماعت کے دوران اعتزاز احسن نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ لاپتہ افراد کمیشن میں حاضر سروس جج کو ہونا چاہیے، جس پر چیف جسٹس نے نماز دی ہے کہ جسٹس ریٹائر جاوید اقبال کو آپ کی حکومت نے ہی مقرر کیا تھا۔ جبری گمشدگیوں سے متعلق اعتزاز احسن کی درخواست پر چیف جسٹس نے واضح کیا کہ جو لوگ گھروں کو واپس آ گئے ہیں انہیں خود عدالت آنا ہوگا۔ ریٹائرڈ جج کو معاف کیجئے کوئی نہیں سیریسلی لے گا۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیں، آپ نے اپوائنٹ کیا تھا ان کو؟ جی سر، میں کیا کہیں آپ کو؟ آپ کی حکومت نے، سوری آپ نے نہیں کیا تو اب آپ کی حکومت نے تھوڑی تو رسپانسبلٹی لے۔ اعتزاز صاحب اور آپ کا بھی یہی ہوگا، وہ والے کیسز ہم نہیں اٹینڈ کریں گے۔ نہیں وہ والے کیسز جو ہے نا وہ ہم نہیں اٹینڈ کریں گے، آپ کو بتا رہے ہیں ابھی سے۔ ہم مسنگ پرسن پہ فوکس کر رہے ہیں۔ وی آر ایکسرسائزنگ جورسڈکشن، ہیبس کارپس جورسڈکشن۔ If a person comes home, habeas corpus finishes. Person comes home, who picked him up, what comes up, that person is at liberty to go and do whatever he wants to. But our job ends there, and we will certainly not hear you in respect of those who are not even before us. ہم چاہتے نہیں ہیں یہ سارا لکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم لکھ دیں گے۔ ان پبلک انٹرسٹ، ان پبلک انٹرسٹ 4 لوگوں کے نام پبلک انٹرسٹ میں آ گئے سر، 4 لوگوں کے نہیں ہے، یہ 4 لوگوں کے آپ نے نام لکھے۔ سپریم کورٹ نے آمنہ مسعود ججوا کی درخواست پر وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے جواب طلب کرتے ہوئے کہا
کہ آمنہ مسعود جنجوعہ کے کیس کو سنجیدگی سے لیا جائے، رجسٹرار آفس اعتزال سندھ کی درخواست کو نمبر لگائے اور وفاقی حکومت لاپتہ افراد کی تفصیلات پر رپورٹ جمع کرائے۔ اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ مظاہرین کی اسلام آباد پولیس کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کیس کی سماعت کرنے کے بعد نیشنل پریس کلب کے باہر دھرنا دینے والی بلوچ فیملیز کو ہٹانے سے روک دیا ہے اور انتظامیہ کو حکم دیا ہے کہ بلوچ مظاہرین کو ہراساں نہ کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی آپریشنز 5 جنوری کو ذاتی حیثیت میں اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہوں۔